الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نصیب فرمائی۔ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت سے احکامات بیان فرمائے ہیں، وہیں پر اسلام کا بنیادی رکن جس کو ہم اور آپ نماز کے نام سے جانتے ہیں، زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، حج کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ وہ مال جس کو ہم نے جمع کیا ہے، جس کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ بھی دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالی مالی وهل لك من مالك إلا ما أكلت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، کہ انسان اس دنیا کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، او لبست فأبلیت، جو پہن لیا اور پرانا کر دیا، او تصدقت فأمضیت، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ جو کچھ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، میرے بھائی، اس مال کے اندر غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، اپاہجوں کا حق ہے، لاچاروں کا حق ہے، اور بہت سے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس مال کے اندر رکھے ہیں کہ ان حقوق کو تم ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، چاند اس کا ہے، ستارے اس کے ہیں، سورج اس کا ہے، لوح و قلم اس کا ہے، زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ یہ قرض میرے لیے نہیں بلکہ میرے غریب بندوں کے لیے، میرے اپاہج بندوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، کمزوروں کے لیے، جو کچھ بھی تم دنیا کے اندر خرچ کرو گے وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے۔ اور ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو جمع کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو یہی مال کل میدان محشر میں، کل قیامت کے دن یہی مال
اللہ تعالیٰ اس مال کو قوت گویائی دے گا، بولنے کی طاقت دے گا، اور یہ مال کہے گا کہ اے اللہ کے بندے تو کدھر بھاگ رہا ہے، تو کدھر جا رہا ہے، میں وہی تیرا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا، اور وہ سانپ انسان کے پیچھے پیچھے لگا رہے گا، اس کے گلے کا ہار بنا دے گا، اور پھر انسان بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سانپ کو بولنے کی طاقت دے گا، اور وہ کہے گا کہ میں وہی تمہارا مال ہوں جس کو تم نے دنیا کے اندر سینے سے لگائے رکھا، وہی میں تمہارا مال ہوں جس کو تم جیب کے اندر رکھا کرتے تھے، وہی میں تمہارا مال ہوں جو تم نے اپنے بکس کے اندر، اپنے صندوق کے اندر مجھے چھپا کر کے رکھا تھا۔ تو میرے بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال دیا ہے تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑھوتری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یحسب ان مالہ اخلد الذی جمع مالا وعدد، کیا انسانوں نے یہ سوچ لیا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، مال ہمیشہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، سونا اور چاندی دیا ہے، تو میرے بھائی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جب مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو یقیناً یہ مال ہمارا پاک ہو جائے گا، یہ ہمارا مال صاف اور ستھرا ہو جائے گا، یہ ہمارا مال پیور ہو جائے گا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں عرب کے اندر ایک ایسا طبقہ اٹھا تھا، ایک ایسا فرقہ اٹھا تھا جس نے یہ کہا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ اے خلیفۃ المسلمین، اے رسول اللہ کے خلیفہ، ابھی تک ہم نماز پڑھتے تھے، ابھی تک ہم روزہ رکھتے تھے، اور ان سب کے باوجود آج آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم الدین انقطع الوحی اینقص الدین وانا حی۔ پورا ایک طبقہ، ایک جزیرۃ العرب کے اندر ایک آگ پھیل چکی تھی۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے، وحی کا آنا بند ہو چکا ہے، اور دین کے اندر قطع بیعت ہو، دین کے اندر کمی کی جائے، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے راستے میں ایک رسی بھی دیتا تھا تو خدا کی قسم ابو بکر اس رسی کو وصول کر کے رہے گا۔ جب یہ دو ٹوک الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائے تو میرے بھائی عرب کے اندر ایک بھونچال آ گیا، اور وہ لوگ جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کو وصول کر کے دم لیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال کو دیا ہے تو ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں، غریبوں کی خبرگیری کریں، مسکینوں کی خبرگیری کریں، بیواؤں کی خبرگیری کریں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا میرے بھائی، کل میدان محشر میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس اس دنیا کے اندر موجود ہے یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، یہ سب کا سب فنا ہو جائے گا، یہ سب کا سب برباد ہو جائے گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے، جو اللہ کے راستے میں لٹا دو گے، جو اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کر دو گے، یقیناً کل یہی تم کو میدان محشر میں کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔